ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. سورہ شورى کی رسائے کریمہ کو تلاوت کرنے کی عزت و سعادت حاصل کی. ارشاد ہو رہا ہے محبوب آپ فرما دیجیے میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، کوئی بندہ کوئی صلہ طلب نہیں کرتا. اگر میرا کوئی اجر، کوئی بدلہ، کوئی صلہ دے سکتے ہو تو میری ضروریت و میری اطرت تک ہے. آج عادلی برادران کی جانب سے کسی مودت اور کسی محبت کے لیے ہم حاضر ہوئے. کوئی احسان نہیں ہے، یہ ان کا احسان ہے کہ اپنے دروازے اور یہ ذکر صرف ذکر نہیں ہے، عبادت ہے. اور اس عبادت کا اگر کبھی ضائع نہیں ہو. نمازوں میں ہو سکتا ہے کہ کوئی نقص ہو، روزوں میں کوئی نقص ہو، حج کے ارکان میں کوئی نقص ہو، قرآن کی تلاوت میں کہیں لفظ ہو، ہر عبادت میں کہیں نہ کہیں انسان خطا کر جاتا ہے. مگر یہ ذکر سر تابہ اجر ہی اجر ہے. جب اور جس وقت اور جہاں اس ذکر کو کرنے والا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کو جو ہے اجر کے اس صلے میں عبادت کا صدقہ دیتا ہے. اور پھر قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ میں کہتا ہوں پروردگار یہ تو نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو. سیدھی بات تھی، یہ کہہ دیتا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى الا المحبۃ، کہ میں محبت کا طالب ہوں. مگر رب لم یزل کو معلوم تھا محبت زر کی ہے، مال کی ہے، اولاد کی ہے، جاگیر کی ہے، منصب کی ہے. یہ سب پانی محبتوں کا چھوڑ دو. نہ اولاد، نہ زر، نہ مال،
نہ منصب، نہ عزت، نہ شہرت، کوئی کام نہیں آتا. یہ سب قبر کی دہلیز پر جا کر جو ہے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. مگر مودت اہل بیت کا تذکرہ اس لیے کیا کہ میں محبت نہیں مانگتا، میں اس سے بڑھ کر مودت مانگتا ہوں. محبت ساتھ چھوڑ دیتی ہے، مودت کفن سے لپٹ کر میدان محشر تک جاتی ہے. آج امت بلا تخصیص اس ذکر کو مٹانے کے در پر ہے. کوئی نماز کے بہانے اس ذکر کو ختم کرتا ہے، کوئی اپنے کسی دائرے میں بیٹھ کر اس ذکر کو ختم کرتا ہے. اور آج کا یہ دور بڑا نازک ہے. دور تو گزرا وہ بھی نازک. کچھ بزرگ ضرور مجھے نظر آتے ہیں جنہوں نے اسی شہر کراچی میں دیکھا ہوگا کہ ناصبیت اور خارجیت کے ناسور کہاں کہاں اور کیسے کیسے فتنوں کو جگاتے رہے. میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ جنہوں نے اس ذکر کو مٹانا چاہا وہ خود مٹ گئے. ذکر بڑھتا رہا اور بڑھا. اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پہ اللہ کی بے شمار لعنتیں ہیں. آج میں اس ممبر سے بنا کسی خوف کے یہ کہتے ہوئے کہ اب ناصبیت کا ناسور ہمارے مسلک میں بھی آ رہا ہے. کبھی ایسا نہیں. اسی شہر کراچی میں میرے والد ماجد حضرت علامہ ظہور اللہ کھارا در پولیس چوکی 200 برس کراچی میں اگر بڑا امام باڑہ کھارا در بنا وہ بھی اس کے بعد بنا، مگر اس پولیس چوکی کھارا در پر میرے اجداد نے جس ذکر حسین کی بنیاد رکھی تھی وہ آج بھی ہماری 3 نسلوں کے بعد جاری ہے. اور اس ذکر نے جو کچھ ہمیں عطا کیا ہے، اگر جوش کے الفاظ میں کہوں کہ ہاں وہ حسین جس کا ابد آشنا سے بات، ہاں وہ حسین جس کا ابد آشنا سے بات کہتا ہے گاہ گاہ حکیموں سے بھی یہ بات، یعنی درون پردہ صد رنگ کائنات ایک کارساز ذہن ہے، ایک ذی شعور ذات سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف. یہ نام اور اس نام کی عظمت اور اس نام کی رفعت اور اس نام کی تقدیس بتاتی ہے. مشہور اہل سنت عالم علامہ عابدین شامی، جن کا فتاوی شامی جس پر فتاوی عالمگیری بھی حوالے دیں، وہ اپنی کتاب علم الظاہر فی نسب الطاہر، عربی زبان میں وہ کتاب ہے، اس میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں حضرت علامہ عابدین شامی. فرماتے ہیں کہ ما بال اقوام
یزعمون ان قرابتی لا ينتفع ان نسبی والسببی لا ينقطع الا یوم القیامہ والرحمی موصولۃ فی الدنیا والآخرہ۔ علامہ عابدین شامی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، کیا عقل سے وابستہ ہے یہ لوگ، عقل کو اختیار نہیں کرتے، سمجھ کو اختیار نہیں کرتے۔ ما بال اقوام یزعمون، جو یہ گمان کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ نہ قرابتی لا تنفعو، میری قرابت فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، زکوٰۃ دیجیے، یہ ذکر کیا فائدہ دے گا؟ یہ مجلسیں کیا تمہیں جو ہے نفع کا باعث ہے، نجات کا باعث ہے؟ رسالت مآب ارشاد پر فرماتے ہیں ما بعد اقوام، کیا ہو گیا ہے انہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں یزعمون ان قرابتی لا تنفع، میری قرابت، میرا رشتہ، میری عطرت، میری آل اطہر جو ہے وہ نفع دینے والی نہیں ہے۔ ان سببی والنسبی لا ينقطع، میرا حسب اور نسب منقطع ہونے والا نہیں ہے، میرا حسب و نسب فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی نفع دے گا، آخرت میں بھی نفع دے گا۔ تو علامہ عابدین شامی اس حدیث کو لکھ کر دلیل دیتے ہیں قرآن سے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ رسول اللہ کا ارشاد، یہ رسالت مآب کا فرمان صرف لوگوں کو اپنی اولاد کی محبت اور مودت کی خاطر جو ہے ان کو اس طرف لانے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ سورۃ الکہف میں پروردگار لم یزل قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ یتیمَيْنِ كَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَأَبُوهُمَا صَالِحًا۔ قصہ ہے موسیٰ اور خضر کا۔ خضر سے موسیٰ ملے اور موسیٰ نے معیت کے لیے جو ہے کہا کہ مجھے خضر اپنے ساتھ دے دیجئے۔ خضر نے کہا موسیٰ تم میرا ساتھ نہیں دے سکتے، میں جو کام کرتا ہوں وہاں جو ہے تمہاری عقل کی پہنچ نہیں ہے۔ ایک نبی کو خضر کہہ رہے ہیں۔ کہا میں صبر کروں گا، کہا لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ نے کہا میں صبر کروں گا۔ اب دونوں چلے اور چلتے چلتے ایک کشتی میں بیٹھے اور اس کشتی کے اندر بیٹھ کر حضرت خضر نے اس کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا، ایک اس میں عیب ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ کہاں رکنے والے؟ حضرت موسیٰ نے کہا خضر یہ تو تم نے بڑا برا کام کیا، یہ کشتی کے ڈوبنے کے لیے تم نے تختہ اکھاڑ دیا، یہ کشتی ڈوب جائے، غرق ہو جائے۔ کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا موسیٰ انک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ کہا اب معذرت، اب چلیے آگے، کب اس کے بعد سوال نہیں کرنا، آگے بڑھے۔ ایک بچہ جا رہا تھا، حضرت خضر نے بچے کو گردن سے پکڑا اور تلوار سے گردن اڑا دیا۔ موسیٰ پھر بول، معصوم بے خطا بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت خضر نے کہا موسیٰ میں نے پہلے ہی کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ نے پھر معافی مانگی،
کہا اب اگر میں کوئی خطا کروں، اب کوئی سوال کروں، اب کوئی اعتراض کروں، اب کسی بات پر جو ہے میں حجت کروں تو ایک موقع اور دے دیجیے، ایک موقع اور دے دیتے۔ حضرت خضر نے اور موقع دیا اور آگے بڑھے، ایک بستی میں پہنچے، بھوک لگی تھی، بستی والوں سے کھانا مانگا، بستی والوں نے دھتکار دیا، بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کیا۔ تھوڑا آگے بڑھے، ایک دیوار مخدوش تھی، گر رہی تھی، حضرت خضر نے اس دیوار کو ہاتھ سے جو ہے سلامت کر دیا اور اس دیوار کو سہارا دے دیا۔ موسیٰ پھر بولے یہ کھانے سے انکار کر رہے ہیں، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کیا، اور موسیٰ آپ جو ہے اس دیوار کو گرنے دیتے، گرتی تھی، گر جاتی، کیا نقصان ہوتا؟ یہ تو پہلے ہی ہمیں کھانا دینے سے انکار کر رہے تھے۔ حضرت خضر نے کہا موسیٰ انکا لن تستطیع معی صبرا، میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، میرے ہر کام پر یہ اعتراض۔ کہا یہ آخری موقع تھا، اب سنتے چلو۔ وہ پہلے جو کشتی تھی، ایک بادشاہ دوسرے کنارے پر کشتیوں کو غصب کر رہا تھا، میں نے اس کشتی کو دیکھا کہ یہ چند یتیموں کی ہے، میں نے اس کشتی میں عیب ڈال دیا تاکہ وہ کشتی جو ہے وہ بادشاہ غصب نہ کر سکے۔ اور جو میں نے آگے چل کر ایک جو ہے بچے کو قتل کیا، وہ بچہ آگے چل کر اپنے ماں باپ کے لیے جو ہے وبال بنتا اور ان کے لیے جو ہے مشکلات کا باعث بنتا، میں نے قتل کر دیا کہ اس کی نسل جو ہے وہ ختم نہیں ہو لیکن وہ خاندان بچ جائے۔ اور تیسرا واقعہ جو میں نے کھانا جس بستی میں نہ ملا، دیوار ٹوٹی ہوئی کو سہارا دے کے بنا دیا۔ موسیٰ خیال کرنا، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، وہ دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا، وراثت تھی، ان کا پس پردہ تھا، ان کی آبا و اجداد نے جسے جو ہے چھپا رکھا تھا۔ موسیٰ وہ چھپا ہوا مال اگر دیوار ٹوٹ جاتی تو غیروں کے ہاتھ چلا جاتا، میں نے دیوار کو سہارا اس لیے دیا کہ وہ دیوار قائم رہے اور خزانہ قائم رہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو حضرت خضر نے یہ کہا کہ 7 نسلوں کا اس میں جو ہے تفاوت تھا، 7 نسلوں کا جو ہے اس میں فاصلہ تھا، آبا و اجداد میں 7 نسلوں کا خزانہ محفوظ کیا گیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں احفظوا فینا ما حفظ عبد الصالح لغلامین یتیمین وابوہما صالح۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ان کی تفسیر فرماتے ہیں حفاظت کرو، خیال رکھو کہ 2 پیغمبروں سے، 2 اولو العزم نبیوں سے اللہ تبارک و تعالی ان کے 3 بچے کا خزانہ وراثت کی حفاظت کر رہا ہے۔ ارے ہم نے اور رسول اللہ میں تو کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ احفظوا فینا، ہمارے نسب کا، ہماری عطرت کا، ہماری ضروریت کا، ہمارے خاندان کا خیال رکھو کہ ہم نے رسول اللہ میں کتنا فاصلہ ہے، 50 برس ہی تو گزرے تھے کہ خاندان نبوت کے ساتھ جو ظلم ہوا،
جو جبر ہوا، کیا قرآن یہ نہیں کہتا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء، سورہ طور ہے، ارشاد ہو رہا ہے والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم، اور ان کی ذریت نے اپنے اجداد کے مسلک کا، اجداد کے جو ہے عبادات کا، اجداد کے طریقے کا جو ہے وہ سہارا پکڑ کر رکھا، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے اگر اولاد عبادت میں کم ہو، ریاضت میں کم ہو، اور اولاد کے اندر جو ہے وہ خاصہ جو اجداد میں تھا وہ نہ ہو، مگر ہم اجداد کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے اور ان کے مرتبے میں جگہ دے گا۔ یہ قرآن ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کوئی میری رائے نہیں ہے، یہ کسی عالم کا فتویٰ نہیں ہے۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم، ہم ان کی اولاد کو بھی اس مرتبے پہ پہنچا دیں، ہم ان کی اولاد کو اس درجے میں پہنچا دیں گے کہ جس درجے میں ان کے اجداد اللہ کے قرب میں ہے، وہی درجہ جنت کا جو ہے ہم ان کو عطا کر دیں گے۔ مگر عزیزان گرامی، آج دیکھنا یہ ہے، ہمیں غور کرنا یہ ہے کہ رسالت مآب کی اولاد اطہر کا یا حدیثوں میں یہ نہیں کہا من مات علی حب آل محمد مات مومنا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، من مات علی حب آل محمد مستقبل الایمان، من مات علی حب آل محمد ملائکہ ظاہرین بقبرہ، جو حب آل محمد میں مر جائے وہ مومن ہے، جو حب آل محمد میں مر جائے شہید ہے، جو حب آل محمد میں مر جائے ایمان میں کامل ہے، اور جو بغض آل محمد میں مر جائے حدیث مکمل نہیں ہوئی۔ جا یوم القیامہ، قیامت میں آئے گا، اللہ کسی کو رسوا نہیں کرتا، اللہ پردہ رکھتا ہے، مگر آل محمد کا بغضی، آل محمد کا دشمن، آل محمد سے نفرت کرنے والا جب قیام کے لیے کہا ماتا کافرا، وہ کفر میں مرتا۔ یہ کسی شیعہ یا سنی کی بات نہیں ہے، شیعوں کا یہ عقیدہ ہے۔ علامہ فخر الدین رازی اس حدیث کو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کے ذہن میں لکھا، اہل سنت آدمی، آج وہ اہل سنت کہلانے والے جو اپنے آپ کو مفتی کہلاتے ہیں کہ ہمیں تو یزید کا کوئی شہادت کے معاملے میں خطا کرنے کا ثبوت نہیں ملا، اندھیرا نابینا۔ اسی لیے چاند دیکھنے کے لیے جاتے تھے۔ استاد ذوق نے کہا تھا کہ اس ظلم پہ پھپتی شب دیجور کی سوچی، اس ظلم پہ پھپتی شب دیجور کی سوچی، اندھے کو اندھیرے پہ بڑی دور کی سوچی۔ استاد ذوق ہے، ان عقل کے اندھوں کو، ان علم کے اندھوں کو، ان فقہ کے اندھوں کو، ان درک کے اندھوں کو، ان دن میں جو ہے دن میں بھٹک رہے ہیں، جو
واسطے یہ لوگ کیا کریں گے اگر رات ہو گئی؟ تو دل میں بھٹک رہے ہیں، شعور نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، عقل نہیں ہے کہ آل محمد کی محبت یہاں بھی اور وہاں بھی کام آنے والی ہے۔ اگر یزید پلید نے وہ قدم اٹھایا اس کو بچانے کے لیے، آج جو علماء، آج جو مفتی، آج جو فقیہ، آج جو اپنے آپ کو عالم کہلانے والے کہتے ہیں ہمیں یزید کا کوئی خطا کا جو ہے ثبوت نہیں ملا، میں کہتا ہوں اے عقل کے اندھوں، ذرا یہ تو سوچو، اگر یزید کے خطا کرنے کا تمہیں ثبوت نہیں ملا، کیا ابن زیاد سے کوئی بدلہ دیا؟ کیا عمر سعد سے کوئی بدلہ دیا؟ کیا شمر سے کوئی بدلہ دیا؟ کیا شامیوں سے کوئی بدلہ دیا؟ کیا کوفیوں سے کوئی بدلہ دیا؟ ہاں اگر کوئی قتل ہو جائے تو اس کا جو ہے تاوان، اس کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کا بدلہ لینا ضروری ہے۔ یزید تو خوش ہوا تھا، تو فخر تھا۔ کیا یزید کا یہ شعر تاریخ میں موجود نہیں ہے کہ لعبت ہاشم بالملک ولا خبر جاء ولا وحی نزل لیت اشیاقی ببدر شہید؟